اور ان کا علاج میرے پاس ہے، وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے، جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں۔ فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں، ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں، خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، اور انصاف ہو، ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے۔ لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو۔ اب آ جائیں آخر میں، جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف۔ جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی۔ اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں، اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں۔ اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی غنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے